بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ ایک عورت کا ان حقوق پر عمل کرنا واجب اور لازم ہے، بصورت دیگر ایسی عورت جہنمی ہے، ایسی عورت لعنتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے اس عورت کے لیے دوری ہے جو اپنے شوہر کے حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونکے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھیے کہ گھر کا جنت نما ہونا اور گھر کا جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہونا یہ عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت اگر چاہے تو گھر جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بن سکتا ہے، عورت اگر چاہے تو گھر جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی بن سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حقوق کی روشنی میں اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ گھر کو جنت نما بنانے کے لیے، گھر کو جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دونوں میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں۔ واللہ اگر کسی گھرانے میں میاں اور بیوی ان بات کا خیال رکھتے ہیں، وہ گھر ایک مثالی گھر بن جائے گا، وہ گھر جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم اور آپ ترتیب کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، وہ حکومت کریں گے عورتوں پر، اپنے احکامات جاری کریں گے۔ اب وہ کون سے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا، جن کی اطاعت کرنا ایک عورت کے لیے ضروری ہے، اور وہ کون سے احکامات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی اطاعت نہیں کی جائے گی؟ انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے دوران آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بھی رکھا جائے گا۔ ایک بنیادی بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر جاتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، مختلف قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں۔
گھر کی ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں، بیوی کا خرچ، بچوں کا خرچ، گھر کے اخراجات، یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو قوام کہا ہے، مرد کو عورتوں پر حاکم رکھا ہے، عورتوں پر جو ہے فضیلت دی ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں سے درجہ بلند ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کریں۔ یہ ہر عورت پر، ہر بیوی پر جو ہے لازم اور واجب ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم شوہر والی ہو، یعنی تم شادی شدہ ہو؟ وہ عورت کہتی ہے نعم یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول، میں شوہر والی ہوں، میں شادی شدہ ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ کیا تم اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو؟ وہ عورت کہتی ہے نعم یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول، میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، ان کی بات کو مانتی ہوں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہتی ہوں جب تک میں عاجز نہ ہو جاؤں، جب تک میں تھک نہ جاؤں، ان کی خدمت کرتی رہتی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، اے عورت ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ تم کس مقام پر کھڑی ہوئی ہو، تم کس مقام پر فائز ہو۔ وہ مرد، وہ شوہر جس کی تم اطاعت کرتی ہو، جس کی تم خدمت کرتی ہو، وہ تمہاری جنت بھی ہے، وہ تمہاری جہنم بھی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی اگر تم اطاعت و فرما برداری کرو گی، اس کی اگر تم خدمت کرو گی، اس کی باتوں کے مطابق اگر تم اپنی زندگی گزارو گی، وہ خدمت تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گی، اس کی نافرمانی کرو گی، وہ شوہر تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شوہر تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے جہنم ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، لمبی بات آپ حضرات کے سامنے نہ کرتے ہوئے آئیے اب ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ ان حقوق کا جاننا اور ان حقوق پر عمل کرنا ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ جو حقوق شریعت اسلامیہ کے اندر شوہر کے رکھے گئے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق ہے شوہر کی شکر گزاری کرنا۔ شوہر کی شکر گزاری کرنا یہ سب سے پہلا حق ہے۔ شوہر ایک بیوی کو اپنی طاقت کے مطابق لا کر دیتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے، لیکن یہ بولنا کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے میرے لیے آخر کیا ہی کیا ہے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، مجھے لا کر کھلا رہے ہو، مجھے لا کر پہنا رہے ہو، میری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہو، یہ تو ہر شخص کرتا ہے، تم نے میرے لیے آخر کیا ہے کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ، یہ ناشکری والا جملہ اتنا خطرناک جملہ ہے کہ اس جملے کو اپنانے کی وجہ سے ایک عورت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھلس سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری کتاب الحیض کے اندر موجود ہے اور مسلم کتاب الایمان کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا معاشر النساء، یا معاشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا بما يا رسول الله۔
قال تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو۔ اور دیگر روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھلستا ہوا دیکھا ہے۔ ایک عورت تڑپ گئی، ایک عورت بے چین ہو گئی، کھڑی ہوئی اور اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آخر وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے آپ نے عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھلستے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہ بیان فرمائے۔ تکثرن اللعنہ، عورتیں بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہیں، عورتیں بہت زیادہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتی ہیں۔ بچے گھر میں لیٹ آ گئے، بچوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کپڑے چھت پر سکھائے ہیں، ہوا نے کپڑوں کو اڑا دیا، ہوا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سیر و تفریح کے لیے نکل رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، بارش کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ شوہر سے کسی کام میں کوئی کوتاہی ہو گئی، شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کی اکثریت ایسی ہے جو لعن طعن کرنے والی ہے، اس وجہ سے تمہاری اکثریت جہنم کی آگ میں جھلسے گی۔ اور دوسرا گناہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ، اور تم بہت زیادہ اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی ہو۔ ایک شوہر، یاد رکھیے گا میرے مسلمان بھائیوں، ایک شوہر اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنی طاقت کے حساب سے، اپنی استطاعت کے حساب سے اپنی عورتوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن اگر اس سے کبھی کوئی چوک ہو گئی تو یہ کہہ دینا کہ جب سے تمہارے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے تمہارے ساتھ کوئی سکون ہی حاصل نہیں کیا، کوئی خیر ہی حاصل نہیں کیا، نہ تم نے مجھے لا کر کچھ الگ سے گفٹ دیا ہے، نہ کسی طرح کا کوئی تحفہ تحائف دیا ہے۔ جب سے تمہارے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے سکون ہی حاصل نہیں کیا، میں نے خیر ہی حاصل نہیں کیا۔ اس طرح کے کلمات کا ادا کرنا یہ شوہر کی ناشکری کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی گناہوں کی وجہ سے میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم کی آگ میں جھلستے ہوئے پایا ہے۔ اور یہی نہیں میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، جب قیامت قائم ہوگی لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، ہر شخص یہ چاہ رہا ہوگا، ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی نظر رحمت اس پر پڑ جائے، لیکن وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی ہوگی، اللہ رب العالمین ایسی عورت پر اپنی نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ صحیح الترغیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الى امرأة لا تشکر لزوجها، کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ہر اس عورت پر اپنی نظر رحمت سے نہیں ڈالے گا جو اپنے شوہر کے ساتھ ناشکری کرنے والی ہوگی۔ تو میری ماؤں، میری اسلامی بہنوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اپنے شوہر کی شکر گزار بن جاؤ، ورنہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی وجہ سے عورتوں کی اکثریت کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھلستے ہوئے پایا ہے۔ اسی طرح سے شوہر کے جو حقوق رکھے گئے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کرے، بلکہ عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ آج ہم اپنے مسلم معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں،
مسلم گھرانوں میں نظر ڈالتے ہیں، ہماری بہت سی مسلم مائیں، مسلم بہنیں ہمیں ایسے ملیں گی جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہیں، نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرنے والی ہیں، لیکن شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی، شوہر کی بات نہیں مانتی۔ شوہر اگر انہیں کوئی حکم دے دے، شوہر اگر انہیں کوئی بات کہہ دے تو فوراً ان سے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں، منہ بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں اگر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں اور دوسری طرف اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی، ان کی نماز ان کے سر سے اوپر تک نہیں جاتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں اللہ تبارک و تعالی ان کے سروں سے اوپر تک بھی نہیں اٹھاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ ہے، ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ جائے حتیٰ کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور دوسری وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہے، اپنے شوہر کی بات کو نہیں ماننے والی ہے حتیٰ کہ وہ بات ماننا شروع کر دے۔ تو ہمیں چاہیے، ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ ہماری وہ مسلمان مائیں، ہماری وہ مسلمان بہنیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں، ان کی بات پر اپنے آپ کو ہمیشہ جھکائے رکھتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من ابواب الجنة شئت۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، رمضان کے روزوں کی پابندی کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس عورت سے یہ کہے گا کہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جنتی عورتوں کی 4 علامتیں بیان فرمائی ہیں، 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان 4 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہے۔ یہ نہیں کہ رات بھر جاگتے رہے، فجر میں نیند لگ گئی تو فجر کی نماز کو چھوڑ دیا، ظہر اور عشاء میں گھر میں مہمان آ گئے، مہمان کی مہمان نوازی میں لگ گئے، نماز نہیں پڑھا، عصر اور مغرب میں سیر و تفریح کے لیے نکل گئے، جب وقت ملا تب نماز کو ادا کر لیا۔ ایسا اللہ کے نبی نے نہیں کہا، بلکہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہو، وسامت شہرہا، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والی ہو، وحافظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، زنا جیسی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے والی ہو، واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، اپنے شوہر کی بات پر عمل پیرا ہونے والی ہو۔ قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ ایسی مطیع و فرما بردار عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم نے دنیاوی زندگی میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی اور میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، یہ 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جن دروازوں میں سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمیں ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے، اور وہیں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری، اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے، کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے، تو پھر وہاں شوہر کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔
کیونکہ شریعت نے ایک اصول بتایا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ، لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، شوہر کی بھی نہیں، ماں کی بھی نہیں، باپ کی بھی نہیں، اساتذہ کی بھی نہیں، اپنے سے بڑوں کی بھی نہیں، علماء کرام کی بھی نہیں، اماموں کی بھی نہیں. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. شوہر اگر یہ کہے کہ بے پردہ باہر نکل کر گھومنا ہے، اس کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے. شوہر اگر یہ کہے کہ رمضان کے فرض روزے رکھو، اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے. شوہر اگر یہ کہے کہ بال بہت لمبے لمبے ہو گئے ہیں، فینسی بال کٹوا لو، اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنا ہے. شوہر اگر یہ کہے کہ میرے کچھ دوست اور یار یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے پاس آ کر بیٹھ جانا، دو چار باتیں کر لینا، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو حدود مقرر کیے ہیں، ان حدود میں رہ کر اگر شوہر بیوی کو حکم دیتا ہے، بیوی سے کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے. اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ بڑی دقتوں سے کماتا ہے، بڑی محنت سے کماتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے. بعض حضرات تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مہینوں اپنے گھروں سے باہر رہتے ہیں. بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر جو بڑی محنت سے کما رہا ہے، بڑی مشقت سے کما رہا ہے، اس کی اس محنت والی کمائی کو یوں ہی برباد نہ کرے، فضول خرچی میں خرچ نہ کرے. ہماری بہت سی مسلمان مائیں اور بہنیں ایسی ہیں کہ ٹیبل گھر پر موجود ہے، کرسیاں گھر پر رکھی ہوئی ہیں، صوفے گھر پر رکھے ہوئے ہیں، لیکن 20,000 25,000 کا ایک نیا ٹیبل آیا ہے، اس کو لینا ہے. ہماری فلاں بہن کے یہاں شادی ہو رہی ہے اور اس شادی میں رسم و رواج ہو رہے ہیں، اس رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے اتنے روپیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، وہاں اتنے روپیے خرچ کرنا ہے. گھر میں نئی واشنگ مشین موجود ہے اور وہ کام بھی کر رہی ہے، کپڑے اس سے دھل بھی رہے ہیں، لیکن ایک نئی واشنگ مشین لے کر آنا ہے. یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ کسی نیک عورت کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ کسی اچھی عورت کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ شوہر سے ہمدردی رکھنے والے کی سوچ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کتاب الزکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں پر بھی فضول خرچی کرے، پیسوں کو اڑائے. یہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، شوہر کے جو حقوق شریعت اسلامیہ کے اندر رکھے گئے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر کو تکلیف نہ دی جائے. بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو تکلیف نہ دے، آرام کرنے لگے تو اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں کہ پہلے ہمارا یہ کام کرو، یہ کام کرو گے تبھی سو گے. اس طرح کا عمل، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے کام شوہر کو تکلیف دینے والے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجها فی الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے، وہ اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے. شوہر بیچارہ بڑی محنت مشقت اور لگن کے ساتھ دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، محنت مشقت کرتے ہوئے اپنے گھر میں آتا ہے. گھر سکون کا مرکز ہونا چاہیے، گھر امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، گھر سکون کی جگہ ہونی چاہیے. شوہر اپنے گھر میں آتا ہے اور وہاں اسے سکون ملنا چاہیے، لیکن بیوی یہ ڈیمانڈ کرنے لگے، اپنے طرف سے فرمائشیں کرنے لگے کہ پہلے میرا یہ کام کرو، پہلے میری اس ضرورت کو پورا کرو، یہ شوہر کو تکلیف دینا ہے. اللہ کے نبی جناب
جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت دنیاوی زندگی میں اپنے شوہر کو اگر تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے وہ حور جو اس کو ملنے والی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم اس کو تکلیف نہ دو، تم اس کو تکلیف نہ دو، تم اگر اس کو تکلیف دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ پھر وہ حور یہ کہتی ہے کہ اس بات کو یاد رکھ لو کہ یہ شوہر جو دنیاوی زندگی میں تمہیں ملا ہے یہ چند لمحوں کے لیے تمہیں ملا ہے، بہت جلد ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آنے والا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، شوہر کو تکلیف دینا اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای الناس افضل، ای الناس افضل، عورتیں تو بہت ہوتی ہیں، کسی کا کردار الگ ہوتا ہے، کسی کا مزاج الگ ہوتا ہے، کسی کی سوچ الگ ہوتی ہے، کسی کا اخلاق الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، عورتوں میں سب سے افضل عورت کون سی ہے، سب سے پیاری اور بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کو سمجھتے ہوئے، اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء التی اذا نظرت الیہا سرت کا واذا امرتها اطاعت کا واذا غبت عنها حفظت کا فی نفسها ومالک۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ 4 باتیں اگر کسی عورت کے اندر پیدا ہو جائیں، کوئی عورت اگر ان 4 باتوں کو اختیار کر لے، اللہ کی قسم ان کا گھر جو ہے جنت کی وادیوں میں سے ایک ہو جائے گا۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے، شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے۔ یہ عورت دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بال پراگندہ ہو، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، ایسی حالت میں شوہر جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس بات کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھیے کہ دنیا کی وہ عورت سب سے بہترین عورت ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ آج ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کا حال کیا ہے؟ گھر میں جب رہتی ہیں پراگندہ بال ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہوتے ہیں، جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے اور شکل و صورت ایسی بنی ہوتی ہے جیسے کہ کسی گھر کی کوئی نوکرانی ہو۔ لیکن بات اگر شادی بیاہ میں جانے کی آ جائے، بات اگر بازاروں میں جانے کی آ جائے، بات اگر کسی کے گھر کی میں دعوت میں جانے کی آ جائے، کسی محفل کو اٹینڈ کرنے کی آ جائے تو اس طرح سے سج دھج کر کے نکلتی ہیں کہ دلہن بھی دیکھ کر شرما جائے۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی شکل و صورت کو ایسا بناؤ کہ شادی جس گھر میں شادی ہے اس گھر والے خوش ہو جائیں، جس گھر میں دعوت ہے اس گھر والے خوش ہو جائیں، جس بازار میں تم جا رہی ہو وہ بازار کے لوگ خوش ہو جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں اپنی شکل و صورت اس طرح سے بنا کر کے رکھو کہ جب تمہارا شوہر تمہارے گھر میں آئے تو تمہیں دیکھ کر وہ اپنی تکلیفیں بھول جائے، اپنی مصیبتیں بھول جائے، اپنے رنج اور غم کو بھول جائے، تمہاری شکل و صورت کو دیکھ کر، تمہارے لباس کو دیکھ کر اب وہ خوشی محسوس کرنے لگے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جب اسے کوئی کام کرنے کو کہا جائے تو وہ اسے کرے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو شوہر کی موجودگی میں ہونے والی ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو شوہر کی غیر موجودگی میں ہونے والی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر
تمہارے پاس سے کہیں دوسری جگہ چلا جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی عزت اور آبرو کا خیال رکھو، اپنی عزت اور آبرو کا خیال رکھو، اور شوہر نے جو مال تمہارے قبضے میں دیا ہوا ہے اس مال کی حفاظت کرو۔ اسی طرح سے ان کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ جسمانی ضرورت جو ہوتی ہے، انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، بیوی کے لیے ضروری ہے کہ بیوی جو ہے اس کی اس حاجت کو پورا کرے، اس کی خواہشات کو پورا کرے۔ ازدواجی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس سے سکون حاصل کیا جائے، اس سے سکون حاصل کیا جائے۔ حسن و جمال کی وجہ سے، مالدار گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کی انگلیوں پر ناچے، اور اسی سوچ پر بسا اوقات ایسی عورتیں جو ہیں اپنے شوہر کو منع کر دیتی ہیں ان کی ضرورت اور ان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو لعنتی عورت کہا ہے، لعنتی عورت کہا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بلا عذر کے، بلا تکلیف کے، وہ عورت اگر اپنے شوہر کو انکار کر دے، منع کر دے، تو رات بھر فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ایسی عورت جو شوہر کی حاجت کو پورا کرنے سے منع کرے، ایسی عورت لعنتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، شوہر کی کسی حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے عورت کو یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتاته وان كانت على التنور۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بھی مرد اگر کسی عورت کو اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے، ایک شوہر ایک بیوی کو اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے اپنے بستر پر بلائے تو اسے آ جانا چاہیے، اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، گرچہ وہ چولہے پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہوئی ہو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روٹی اگر جل جاتی ہے تو جل جانے دو، کھانا اگر جل جاتا ہے تو جل جانے دو، دودھ اگر ابل جاتا ہے تو ابل جانے دو۔ شوہر اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بلا رہا ہے، ہم اس کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس تعلیم کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے شوہر جب پریشان حال گھر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کو تسلیاں دے، اس کو دلاسا دے، اور اس سے پوچھے کہ آخر آپ پریشان حال کیوں ہو، اور اس کی پریشانی معلوم ہونے کے بعد اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد، ایک شوہر باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، تجارت میں نقصان ہو گیا، کسی سے بحث و مباحثہ ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کسی بات کو لے کر ہاتھا پائی ہو گئی، وہ پریشان حال گھر میں آیا ہے۔ اب ہماری ماؤں اور بہنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو تسلیاں دیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو ہیں ایک لسٹ بنا کر تیار کر کے رکھتی ہیں اپنی فرمائشوں کی، اس کی پریشانی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے احکامات ان پر جاری کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بہت ہی غلط چیز ہے، ہمیں جو ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مثالی عورت ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ابتدائی چند آیات کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی کو نبوت کا تاج ملا۔ اللہ کے نبی جو ہے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ساری بات کو رکھا۔ قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سوچ پر، ان کے دلاسے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا کہ جب دیکھا کہ پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہوئے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، بوجھ اٹھانے والے ہیں، مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں دلاسا دیا، انہیں تسلی دی۔ تو یہی کردار ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں کو بھی اپنانا چاہیے کہ ہمارے اپنے شوہر جب باہر سے آئیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ جائیں کہ یہ پریشان
پریشان حال ہیں، ان کو تسلی کی ضرورت ہے، ان کو دلاسے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے مختصر طور پر کہ شوہر کے اندر اگر چھوٹے موٹے کوئی عیب ہو تو بیوی کا یہ حق بنتا ہے کہ اس عیب کو چھپا لیں، اس عیب کو چھپا لیں۔ نیک عورت وہ ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں نظر انداز کر دیتی ہے، لیکن بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے میکے میں لے کر پہنچ جاتی ہیں، ماں کو سناتی ہیں، باپ کو سناتی ہیں، بھائی کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں، ان کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہیں، شوہر کے خلاف ان کو ورغلانا شروع کر دیتی ہیں۔ بات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ بھائی اپنے بہنوئی کے پاس آتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں، اسے نصیحت کرتے ہیں، بات بڑھتے بڑھتے بحث و مباحثے میں آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے میں آ جاتی ہے، اور پھر بات آخر میں طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، سوال یہ ہے کہ ہماری اس چھوٹی سی حرکت سے کس کا گھر اجڑا، کس کا گھر تباہ و برباد ہوا؟ اس عورت کا گھر تباہ و برباد ہوا جو چھوٹی چھوٹے عیب کو لے کر اپنے مائکے اور سسرال چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کیا کرتا ہے؟ جسم کو چھپا لیتا ہے۔ شوہر میں اگر کوئی عیب ہے تم اس کو چھپا لو، بیوی میں اگر کوئی عیب ہے تو شوہر چھپا لے۔ تو یہ حقوق رکھے گئے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر، ان حقوق پر عمل کرنا ہر عورت کے لیے واجب ہے، ہر عورت کے لیے ضروری ہے۔ شوہر کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اندر اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ یہ مقام رکھا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں شوہر کا۔ اسی طرح سے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کے کہا اے اللہ کے رسول میری شادی ہونے والی ہے، آپ شوہر کے تعلق سے کچھ حقوق بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حقوق کیا ادا کرو گی؟ اس بات کو یاد رکھ لو کہ شوہر کے جسم میں اگر پھوڑا ہو جائے اور اس پھوڑے میں اگر پیپ بھر جائے اور وہ زخم بڑا ہو جائے، اس زخم کو چاٹ چاٹ کر تم صاف کرو، تب بھی تم اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ یہ مقام رکھا گیا ہے، تو ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں کو اس مقام کو یاد رکھنا چاہیے، شوہر کی عزت کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔